نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ الماعون جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ دیکھیں گے، اور جو لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، چاہے وہ زبان سے اس کا اظہار کریں نہ کریں، پر پروردگار نے یہاں کچھ ایسی کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں کہ جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں وہ پکی بات ہے کہ قیامت کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ چیز یہ مکی سورہ ہے، اور اس سے جو پہلے کی صورتیں ہیں آپ میں سے الحمدللہ سبھی لوگوں کو ان صورتوں کا تو زبانی بھی یاد ہوتی ہیں۔ الفیل، قریش اس سے پہلے کی صورتیں ہیں۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رزق دیا، امن دیا، اور یہ نعمتیں بیت اللہ کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس گھر کے جو اللہ ہے اس کی بندگی کرتے تھے، اور جس مقصد کے لیے تعمیر ہوا تھا، یعنی حق ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے، اور جس مقصد کے لیے گھر تعمیر ہوا تھا اس کو پورا کرتے۔ تو اب پیچھے تو قرآن مجید نے ان کو یہ بات کہی نا کہ چونکہ اس گھر کے بنانے کا مقصد یہ تھا، اور رزق اور امن بھی تمہیں اسی گھر کی وجہ سے حاصل ہوا، تو تمہارا حق تو یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ ہی کی بندگی کرو، جس مقصد کے لیے تعمیر ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اب آگے سورہ الماعون ہم اب پڑھ رہے ہیں، اس میں قریش کے اصلاً ان لیڈروں کا اللہ نے کردار دکھایا ہے جو اس زمانے میں بیت اللہ کے جو تھے وہ متولی تھے، منتظم تھے، اس کی سنبھالتے تھے، اور چونکہ ان کی کریکٹرسٹکس بتا رہی ہیں کہ وہ اس گھر کے متولی بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے سب سے پہلے جو سورہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں قریش کے ایک لیڈر کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب سے، بلکہ کہنا چاہیے نفرت انگیز طریقے سے توجہ دلائی ہے کہ یہ شخص کتنی سخت دلی کا مالک ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ تو اس بات کے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا سینہ جزا اور سزا کے عقیدے سے خالی ہے۔ قرآن مجید نے اگرچہ اس کا نام تو نہیں لیا، لیکن اشارہ ابو لہب کی طرف ہے، جو کہ اس زمانے میں بیت اللہ کے جتنے بھی مالی وسائل تھے اس پہ وہ قابض تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کے کردار پہ روشنی ڈال کر کچھ بڑی اہم باتیں ہمارے تک پہنچائی ہیں۔ یہ بات کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز کہ اللہ تعالیٰ ہر حالات کے تحت لوگوں کو آئینہ دکھاتا ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ قریش مکہ کے خانہ کعبہ کے متولی ہو کر کیا کر رہے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے ان کو یہ بتانے کی، توجہ دلانے کی، تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کردار اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے زوم میں آئیں یا اس چیز کا حق رکھیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے بہت بڑی جو کہتے ہیں نا ایک وارننگ ہے۔ یہاں اصلاً ایسے لوگوں کا قرآن مجید نے کردار بتایا ہے کہ جو اصلاً آخرت کی سزا اور جزا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ گویا یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک سچی دعوت
کی مخالفت یا حق کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں نا، اکثر ان کی جو سیرت ہوتی ہے اسی طرح کی پست قسم کی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف کفار مکہ کا مزاج نہیں تھا، آج یہ صفات بہت سارے مسلمانوں کے عام کردار کا حصہ بن چکی ہیں ابھی جب ہم اس کو پڑھیں گے، جو بظاہر آخرت کے منکر نہیں ہیں، یعنی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس قسم کی کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں، اس کا اقرار تو نہیں کرتے یا کہتے تو نہیں کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، مگر قرآن مجید نے ان صفات کا سر عنوان یہ کہا ہے کہ انکار آخرت۔ تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بات کہہ کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جن لوگوں کی یہ صفات ہے وہ در حقیقت اسی طرح کے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان کرداروں کے حوالے سے اب اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے سادہ مزاج لوگ یہ سوچ کر بعض اوقات تفاسیر میں پڑھ کے، بعض اوقات قرآن مجید کا اپنا اسلوب واضح بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کس کو مخاطب کر رہے ہیں، تو چونکہ اہل قریش پہل مخاطب تھے تو اس لیے سب سے پہلے انہی کو آئینہ دکھایا گیا۔ لیکن یہ چیز کہ قرآن مجید کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے ہے، آج اس آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ چونکہ ہمارے ان سیشنز کا جو بنیادی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، تو اس میں ہم نے چاہنے والے بھی بہت سارے پوائنٹس دیکھے ہیں جس میں اللہ کریم اپنے بندے کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کریم اپنے بندے کو اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کریم اپنے بندوں کی خصوصیات بیان کرتا ہے، کبھی کسی طور کبھی کسی طور۔ تو اس طور بھی کہ اللہ کریم کون سے کردار ہیں جن کو سخت ناپسند کرتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کریم کا رویہ اتنا نفرت انگیز ہے کہ اللہ تعجب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس قسم کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ خالق ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کری کریکٹرسٹکس کو، اس بری کریکٹرسٹکس کو بتانا مقصود ہے جو اصلاً انسان کے مزاج کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جس خیر و شر کی ودیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ اپنی اصل کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کی اصل کیا ہے؟ آخرت۔ اس دنیا میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت، اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی حقیقت تو آخرت ہے۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی حقیقت کو ہی جھٹلا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس شخص نے روزہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا، رمضان المبارک کے روزے ایمان، ثواب اور احتساب کی نیت سے رکھے، اللہ کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح آپ کی یہ بشارت کہ جو شخص رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان، ثواب اور احتساب کے ساتھ، اللہ کریم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ رمضان کی راتیں ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ خالص اللہ ہی کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن احتساب ہم اپنا نہیں کرتے، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اصلاً اگلے 11 مہینوں میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ یہ اصل میں ہم جو اپنی تربیتی مشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جب تک ہم اپنی خامی اور کمزوریوں کو قابو نہیں پائیں گے تب تک یہ مشق ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ چلیے سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں ہم ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ آیت جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ تعجب اور نفرت کے ساتھ اللہ کریم نے توجہ دلائی ہے اس سخت دلی کی طرف کہ کوئی شخص اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یعنی جو شخص یہ کرتا ہے اس سے کسی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تو یکذب بالدین کی صفت اس کے باطن یعنی اندر کی طرف عکس ڈال رہی ہے کہ اصلاً اس کی یہ جو حرکت ہے نا ظاہری، وہ اس کے باطن کا یہ پتہ دے رہی ہے کہ وہ آخرت اور جزا سزا کو جھٹلانے والا ہے، اور جو شخص آخرت کا منکر ہوگا
اس کے اندر اللہ کی خاطر کسی پہ مال خرچ کرنے کا بھی ظاہر ہے کہ کوئی بھی محرک پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی خوشنودی اور اسی وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی اصلاً لوگ خدمت خلق بھی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسا شخص اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو یعنی جو یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، تو اس کی تو ظاہر یا کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے یا ریاکاری ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے۔ تو بے غرضی سے تو صرف وہی شخص اپنا محبوب مال خرچ کرے گا نا جو آخرت کی جزا اور سزا پہ سچے دل سے ایمان لاتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پہ اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کفار، جیسے میں نے بتایا کہ پہل تو کفار ہی مخاطب تھے نا، کہ وہ آخرت کی سزا اور جزا کا انکار کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر تو یہی تھا کہ سزا اور جزا بعید از عقل چیز ہے۔ آج تو خیر یہ بھی کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جزا سزا برپا ہی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے دنیا میں جو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو آخرت میں بھی وہ دے دے گا، یا اگر کہیں پکڑے گئے تو بت ان کی سفارش کر کے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو یہ اس دور کے جو بد کردار لوگ تھے نا، ایسی تعویلیں کر کے خود کو آخرت کی سزا و جزا سے بری الذمہ سمجھتے تھے، تو پھر ان کے اندر ظاہر یہ خوف ختم ہو جاتا تھا، تو پھر ان کا جو دل کرتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہ اگر اللہ معاف کرے، یہ ہمیں بھی اس چیز کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم میں سے بھی کہیں خدا نہ خاصہ اس قسم کے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرنا، غلط فہمی تو دور ہو ہی جائے گی۔ البتہ جو لوگ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بالکل الٹ کرتے ہیں، سچی اللہ پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی یہاں بیسیکلی فوکس یکذب بالدین پہ ہے۔ جو شخص جزا و سزا کو جھٹلائے گا وہ ہر خیر سے محروم ہوگا۔ یعنی یتیم کو آگے دھکے دینا تو اس کی ایک قسم ہے نا۔ جس شخص کو اس چیز کا خوف ہی نہیں رہے گا کہ اس کو اللہ کے سامنے جا کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو اس سے تو پھر کسی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی، نیور ایور۔ تو قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کے لیے، یعنی آخرت کی سزا اور جزا کے انکار کے لیے اصلاً ان کا نقطہ نظر غلط تھا۔ تو ہمیں اپنا یہ نقطہ نظر، اپنا یہ عقیدہ درست کرنے کی چیز ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی الٹا سیدھا کام کریں اور کوئی ہمیں بچا لے۔ وہ سورہ انشقاق ہے، میں بھی اگر میں غلطی نہیں کر رہی، یہ یہیں اس سے پیچھے گزر چکی ہے سورہ۔ اس میں قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب آخرت کا دن ہوگا تو جو چھپی ہوئی چیزیں اللہ وہ بھی سامنے لے آئیں گے، اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ اس دن نہ تو کسی نفس کے پاس خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا، یعنی نہ اس کی اپنی پاس کوئی ایسی قوت ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکے کہ اپنا کوئی دفاع کر سکے سوائے نیک اعمال کے، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کے لیے کچھ کر سکے۔ تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا ظاہر ہے کچھ حد تک وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ پس فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرو۔ تو بنیادی بات سے قرآن مجید نے بات شروع کی ہے، اور اسی ایک آیت کے اندر ہی اللہ کریم نے اتنی زیادہ باتیں واضح کر دی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا قرآن مجید نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، اسلامی معاشرے میں یتیم کا مرتبہ قرآن مجید نے بیان کر دیا، یعنی کہ یتیموں کے ساتھ جس رویے کی اللہ کریم نے تعلیم دی ہے وہ تو اکرام کا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ اللہ کریم نے سورہ الفجر میں بھی کہا ہے نا، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت ہی نہیں کرتے۔ گویا یہاں یہ بات کہنا مقصود ہے
کہ معاشرے کے ہر فرد کو ان لوگوں کی دل سے عزت کرنی چاہیے جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ضعیف اس وقت تک سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قوی اور بااثر ہوتا ہے جب تک کہ اس کا حق اس کو نہ مل جائے۔ تو ان کے حقوق کی حمایت کرنا، ان کو ادا کرنے کی تلقین کرنا، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا، یہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور یتیم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن مجید نے کس حد تک یہ بات کہی ہے۔ ہم اس کے بارے میں اتنی زیادہ حدیث پڑھ آئے ہیں، بہت زیادہ ہم وہ دیکھ آئے ہیں کہ کیا چیز ہے قرآن مجید نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، پھر اس کو حوالے کر دینا، یتیموں پر اپنا مال خرچ کرنا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا اس کی کیئر کرنا، قرآن مجید نے تو اس کو اس حد تک بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو یہ چیز کہ یتیم کی تذلیل تو اصلاً اس رویے کے الٹ ہے جس کا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے والا یعد علی طعام المسکین، یہ اسی بات کا ایک نیا رخ ہے، نیا پہلو ہے کہ بھلا جو شخص یتیموں کو دھکے دے گا وہ کس طرح مسکینوں کی پرورش کر سکتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے یا ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا وہ لوگوں کو اس پہ ابھار سکتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں نا کہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں نا، یعنی خود کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ اپنی بخیلی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی بخیل بن جائے تاکہ کوئی شخص ان کو بخیل نہ کہے۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی ان کی خواہش کے خلاف یعنی کوئی اس طرح کے نیکی کا کام کرتا ہے نا، تو سورہ جو ہمزہ ہے نا، اس میں قرآن نے اس قسم کے لوگوں کا بیان کیا ہے نا کہ یہ طنز اور تان کا معاملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، تاکہ شروع میں ہی نا جو نیکی کا معاملہ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو دبا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے گا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل موتی پروئی تسبیح کی طرح ہے، ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ ایک دوسرے کو مزید تفصیل سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھلاؤ جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے سب کو۔ اچھا سوری، آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، چاہے جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور حدیث کے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ ظاہر انسان کھانا اس کی بنیادی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے اس کی اپنی بقا کے لیے لازمی ترین چیز ہے، تو اسی کو سب سے پہلے قرآن مجید نے فوکس بھی کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری کی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا بیمار کی عادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کی رہائی کا انتظام کرو۔ اس میں سب سے خوبصورت اس چیز کی وضاحت مسلم کی حدیث ہے، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود سب لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تجھے خبر نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا تو اپنے کھلائے ہوئے کھانے کو میرے ہاں پاتا؟ اسی طرح آپ نے یعنی اللہ کریم نے آگے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا
لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو وہ میرے پاس پاتا۔ بالکل یہی آگے مزید وضاحت کپڑوں کی بھی ہے کہ میں نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے۔ یہاں اب آپ دیکھیے گا مسلم کی یہ حدیث جس خوبصورتی سے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، شاید کوئی بھی تشریح کرنے والا گھنٹوں بھی بول رہے تو اس کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پیچھے بھی جو عقیدہ جڑا ہو وہ یہی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کہ یہ اصلاً آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا یہ احساس کہ مجھے اپنے پروردگار کو اپنے ہر بات کی جواب دہی کرنی ہے، ہر برا کام سے میں رک جاؤں گی، میرے پروردگار مجھے انعام دے گا، میں ہر نیکی کے کام پہ اپنے آپ کو ابھاروں گی۔ لیکن اگر آخرت کے متعلق مجھے ایمان بھی ہے لیکن میرے عقائد میں خرابی ہے کہ کوئی مجھے بچا لے گا، کوئی مجھے دلوا دے گا، تو معاملہ تو پھر وہی اسی خرابی کی طرف ہے، پھر تو وہی بات ہے آخرت کے عقیدے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ تو عقیدے کی درستگی کا انحصار یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کن قوانین اور ضابطوں کے ساتھ آخرت میں معاملہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نماز سے غفلت کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تمام انبیاء نے اس کی تعلیم دی، نماز کی حقیقت کی طرف اپنے بندوں کو توجہ دلائی۔ نماز کی حقیقت معلوم ہی ہے کہ کیا ہے، اللہ کی یاد ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ قرآن مجید نے یہ وہ صفت بتاتی ہے، یعنی پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری صفات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، جو بظاہر نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا ایسے لوگوں کی صرف ایک مذہبیت کا اظہار ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے نماز رسم یا عادت سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہم جو اللہ کریم اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے کہ جتنے سیشنز ہم نے پڑھے ہیں اس میں نماز کی جو حقیقت ہے اس کے بالکل برخلاف نظر آتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں نماز سے غفلت کہہ کے تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کر دیا ہے، متوجہ کر دیا ہے۔ یہ چیز بھی بالکل آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ وہ رویہ ہے اصل میں کہ جو ہمیں حقیقت کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں جڑنے دیتا۔ اور جو شخص نماز کی اس حقیقت کے بغیر نماز کو پڑھ رہے ہیں کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، تو اگر وہ اللہ کو یاد کریں گے تو ظاہر ہے بہت ساری حقیقتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اگر نماز اپنی روح کے ساتھ پڑھی جائے گی تو وہ سارے گناہوں سے بھی انسان کو بچائے گی۔ تو یہ حقیقتیں، یہ جو اس کی اسپرٹ ہے وہی اصل میں ہم سے گمی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز صرف ان کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی یہاں بہت زیادہ لوگ اس طرح ہیں جو نماز کو اس روح کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بغیر وجہ کے نماز نہ چھوڑنا، بلکہ یہاں ہے بلا ارادہ، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں اللہ کی وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے گا کتنی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یعنی اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے، اور اللہ نے کہا کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی وہ جو ذمہ داری اپنے باایمان بندوں کے لیے وہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں نماز چھوڑنے کی بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے تو یہاں پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی نماز نے ان کو فائدہ کیا دینا ہے، یہ تو ان کا بیڑا غرق کر دے گی نماز، کیونکہ یہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب یہ والی چیز کہ غفلت برتنے کی جو اصل پوائنٹ ہے وہ وہی ہے کہ اس کی حقیقت سے غفلت برتتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ریاکاری. اب ریاکاری کو سمجھنے کے لیے اب یہ جو پچھلا آپ کا پوائنٹ ہے نا، یعنی یہی پس تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہ ان نمازوں کی بے حقیقتی کی وضاحت ہے کہ چونکہ یہ محض دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ معاملہ تو ان کا یہی ہونا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ بالکل بخیل ہو جاتے ہیں. گویا یہاں یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ پچھلی آیت سے اس کو ان آیت سے اگر ملائیں تو ان نمازوں کے بے روح اور بے جان ہونے پر اللہ کریم نے دو چیزوں سے دلیل قائم کی ہے. ایک ان کی ریاکاری سے، دوسری ان کی کنجوسی سے. یہ دو چیزیں، اور یہ ریاکاری اور کنجوسی پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ یہاں سے ہمیں باقی بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی. نماز کی اصل حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نماز کی اصل حقیقت اخلاص ہے. صرف اور صرف واحد اللہ کریم کی خوشنودی اور رضا کے لیے پڑھی جائے. اگر اس میں کوئی بھی اور غرض شامل ہو جائے تو نماز بالکل باطل ہو جائے گی، اور اس کا اصل مقصد تو کیا ملنا ہے اس کا نتیجہ بہت مہلک ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے ان آیات کے تحت سب سے پہلے قرآن مجید نے تو یہی تبصرہ کیا نا کہ ان لوگوں کی نمازیں اول تو ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، یعنی وہی آخرت کے متعلق، تو اخلاص سے محروم تھی. دوسرا، اگر وہ پڑھتے بھی تھے تو صرف دکھاوے کے لیے تاکہ ان کے عوام ان کو مذہبی سمجھے. تو اس طرح کی ظاہر ہے نماز تو صرف ایکٹنگ ہوتی ہے نا، تو ایکٹنگ کا پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہیں اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے مل جائے گا. دوسرا، قرآن مجید نے یہاں یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کی جو بخیلی ہوتی ہے نا لوگوں کے لیے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نمازیں بالکل بے روح ہیں، بے جان ہیں. کیوں؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. نماز کی اصل روح قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جب انسان کے اندر اپنے رب کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بندے کے اعضاء پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اپنے رب کی شکر گزاری میں رکوع اور سجود کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کا تھوڑ دلا نہیں ہوتا بلکہ فیاض ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے رب کی مہربانی ہے، تو وہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، بلکہ ان کا حق سمجھتا ہے. اس کا ذہن یہی ہوتا ہے نا کہ جب میرے رب نے مجھے بخشا ہے تو اس کی شکر گزاری کا اصل تقاضا تو یہی ہے نا کہ میں اس میں ان لوگوں کو شریک کروں جو اس سے محروم ہیں. تو یہ جذبہ کس قدر غالب ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے. کیوں؟ ایمان کی اس لذت اور حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. اور پھر دوسری اہم چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ نماز اور انفاق کا جو باہمی تعلق ہے پورے قرآن مجید میں کس قدر زیادہ جوڑے کی صورت میں، جیسے ایک چیز دوسرے کے ساتھ مل کے اپنا وہ مفہوم پراپر کرتی ہے یا اپنا وجود یا اپنا مقصد وہ کرتی ہے نا، اسی طرح قرآن مجید نے نماز اور انفاق کے باہمی تعلق کو بیان کیا ہے. تو فلسفہ دین کو اگر آپ سمجھیں تو اس اعتبار سے جب شکر کے جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد انفاق، کیونکہ نماز میں آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور انفاق میں آپ بندوں کے اوپر خرچ کر کے اس شکر گزاری کا بیسیکلی ثبوت دے رہے ہوتے ہیں جو پروردگار نے آپ کے اوپر کی ہوتی ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت کا نظام قائم ہے. اور یہ بات ہم الحمدللہ کافی دفعہ پڑھ بھی آئے ہیں کہ نماز اور انفاق کا باہمی تعلق بہت ہی غیر معمولی ہے، اور یہ ایک ایسا جوڑا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. تو قرآن مجید نے پھر یہاں معاون کہہ کے نا کہا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا،
کہ عام طور پہ پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مانگ لیتا ہے، بلکہ مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہوتی ہیں، فوراً ان کو کہیں سے مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی ایک مانگ لیتا ہے، کبھی دوسرا مانگ لیتا ہے۔ یہ مانگنا اور دینا دونوں بہت اچھے معاشرے میں ایک حسن معاشرت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، کسی پڑوسی کو کبھی چارپائی کی، بستر کی، کبھی کسی چھری کی، کوئی برتن کی، کوئی تھوڑا بہت کوئی چائے پتی کی، سلائی کی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو جو اچھا شہری ہوتا ہے، ظاہر ہے اللہ پہ ایمان رکھنے والا، تو وہ تو بڑی خوش دلی سے اس کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے صرف وہی لوگ اس طرح کے موقع پہ تنگ دلی کا اظہار کرتے ہیں جن کے دل شکر گزاری کے جذبے سے بھی خالی ہوتے ہیں، جو بخیل بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو محض نمائش کے لیے، اس نماز کے لیے نہ تو کوئی محرک ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، نہ یہ نماز کسی پہلو سے ان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ نمائش ہونے کی وجہ سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ مزید ان کی جو سخت دلی ہے نا اس میں اضافہ کر دیتے، اور اس سخت دلی کا پھر یہ قرآن نے آخری جو نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ٹکے ٹکے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ بھی اگر کوئی ان سے مانگ لے تو یہ ان کو تکلیف شروع ہو جاتی، ایسا ان کا دل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو تبصرہ کیا ہے وہ نمائش کی نماز کے سبب اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ہوتے ہیں، اور پھر پچھلے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز میں یہ ریاکاری کرتے ہیں۔ تو گویا سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گندی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی نماز بہت ساری برائیوں کو دفع کرنے کی وجہ بنتی ہے، اور کبھی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نماز کے اندر آ جائیں تو آپ کی نماز بجائے آپ کو فائدہ دینے کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو چیز کو جس کی توجہ دلائی ہمیں اس کی طرف ضرورت ہے کہ ہر نیک کام کے لیے بیسیکلی ہمارا محرک اللہ پاک کی معرفت اور اس کی شکر گزاری ہے اور یوم آخرت ہے۔ اگر یہ ان چیزوں سے ہمارا دل خالی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اندر خرابی کے بہت سارے جو دروازے ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ کریم بھی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا، اور جو آدمی لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ریاکاروں کی سزا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں معاف کریں، اللہ کریم ہمیں بچا کے رکھیں اس ریاکاری سے۔ آپ دیکھیے گا بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، ہم صرف لوگوں کو سنانے یا دکھانے کے لیے کبھی ایکسٹرا کانشیس ہو کے کوئی بات کر جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہر عمل میں سنانے کی ہو، دکھانے کی ہو، اخلاص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد۔ میں نے عرض کیا، کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو۔ اب یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تم کوئی بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ دو جو کہ تمہارے دل کے قریب ہو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا، کسی کے کام میں اس سے تعاون کرو یا کسی بے ہنر آدمی کے لیے کام کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ اس کی حیثیت تیری اپنی جان پر صدقہ کی طرح ہوگی۔ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایک عقیدے سے بات شروع ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے اس میں ایک حق اپنا نماز بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ باقی اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی
ان کی وجہ سے بھی نماز کی روح ان کے اندر نہیں اتر سکی، اور نماز کی روح کو سمجھے بغیر ادا کرنے کی وجہ سے، ریاکاری خاص طور پہ دکھاوے کی وجہ سے، قرآن مجید نے کہا ان کے دل اللہ نے ایسے سخت کر دیے کہ وہ بنیادی باتیں جو خیر و شر کی انسان کے اندر ودیت ہیں وہ ان کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کریکٹرسٹکس اللہ کریم نے بتائی ہیں، اللہ کریم ان کے شائبے سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں، خاص طور پہ آخرت کے عقیدے کو ہر وقت تر و تازہ رکھیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی وہی پودا ہے کہ جب آپ اس کو پانی دیتے رہیں گے، اس کی نگرانی کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہرا بھرا رہے گا، ورنہ دنیا کی غفلتوں میں یہ پھر مرجھا ہی جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، یتیم کے ساتھ معاملہ، ضرورت میں ہم لوگوں کی کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں، وہ تو قساوت قلبی کی وجہ سے، یعنی سخت دلی کی وجہ سے جو اس ایکسٹریم لیول ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اپنے عقیدے کی درستگی کریں، اپنی نماز میں اخلاص پیدا کریں اور ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے عقیدے کی درستگی کریں گے اور نماز کی طرف توجہ کریں گے، یہ ساری چیزیں اللہ کے کرم سے، رحم سے ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی، کیونکہ آخرت کا عقیدہ خود اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے، اور نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھنا، اللہ کی یاد دہانی کے لیے پڑھنا، اس وجہ سے پڑھنا کہ میں تجدید عہد کروں گی، اللہ سے طاقت مانگوں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ چیز، اس سے پھر ہمارے سارے مسئلے اللہ کے کرم سے درست ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔